مدیحہ سید جی ہیں. مدیحہ جی انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. جی آداب. جی آداب. سچ والا جی تھینکس فار گیٹنگ می ان دا چینل. بہت بہت شکریہ. آپ کو کافی عرصے سے سن رہے ہیں, بہت سیکھنے کو مل رہا ہے. فائنلی ہمیں اصلی جو ترجمہ ہے قرآن کا سننے کو ملا ہے, تو بہت بہت شکریہ اس کا. آپ سے میرے تھوڑے سے کوشچنز ہیں. کچھ سال پہلے میں جب قرآن کی خود سے پڑھ رہی تھی اور تو میں نے جب سوچنا شروع کیا تو ایک آیت میری نظر سے گزری جس میں اس میں یہ تھا کہ اگر کسی آدمی نے غلطی سے اپنی بیوی کو بہن بول دیا ہے تو یا تو وہ اتنے دن روزہ رکھے یا پھر وہ اتنے اونٹوں کا کفارہ دے, اور ایک اور اس میں سولوشن تھا بتایا. تو ایسی آیت ہے نا قرآن میں؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں اب وہ میں نے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, لیکن میرے ذہن میں تھا کہ اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کتنا آؤٹ ڈیٹڈ سا سولوشن ہے کہ اب تو نہ اونٹ ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, اور یہ اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں کہ اسپیشلی گاڈ جس نے بلینز آف گیلیکسیز بنائی ہیں وہ اتنی سی بات پہ ایک آیت بھیجے اور اس کی پھر سولوشن بھیجے. تو آپ کو پتہ ہے جی ہاں جی ہاں, یہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے, لیکن وہ بہن کا لفظ نہیں ہے وہاں پر, ماں کی پیٹھ کا لفظ آیا ہے. اس کو آیت زہار کہتے ہیں. یہ زہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ, بیک کو جو ہے زہار کہتے ہیں. یعنی عرب میں قرآن کے لکھے جانے سے پہلے ایک رواج تھا کہ بعض لوگ کسی خاص حالت میں اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے. یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے, تو کوئی شخص اگر یہ کہہ دے تو اب اس کی بیوی اس پر جو ہے حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا, وہاں پر کفارہ دینا ہے. کفارہ جو ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بات قرآن میں آئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ آیت کدھر ہے اور ہم اس کو دکھا سکتے ہیں اسکرین پہ؟ جی ہاں, یہ جو ہے آپ اصل میں ایک ایسی جگہ ہوں, میرے پاس کوئی جو ہے ریسورس نہیں ہے, میں جو ہے وہ ابھی فی الوقت موبائل سے بات کر رہا ہوں. یہ شاید سورہ طلاق میں ہے. سورہ طلاق میں شاید سورہ طلاق ہی میں ہے لگتا. سورہ طلاق یا مجادلہ, طلاق یا مجادلہ میں ہے یہ, لیکن قرآن میں ہے ضرور یہ بات. اس کو آیت زہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گی تو میں آپ کو وہ آیت بھی نکال کے دکھا دوں گا. یہ بات پکی ہے کہ یہ بات قرآن میں ہے, یا تو سورہ طلاق میں ہے یا سورہ مجادلہ میں, کچھ اس طرح سے. جی ہاں. تو آج کل کے مطلب یہ آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ اب تو کوئی ایسا نہیں کہتا, تو یہ آیت مطلب ریڈنڈنٹ نہیں ہوگی. اس کا کیا مقصد ہے اب قرآن میں؟ اب اصل میں قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو آج انسان کے کسی کام کی نہیں ہے, لیکن اب چونکہ وہ ایک مقدس کتاب ہے, اب وہ کسی زمانے میں لکھ دی گئی, اور پھر اس کے بارے میں یہ عقیدہ مشہور کروایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ اس کے ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ پر ایمان لائے, اور یہ بھی لازم ہے کہ اس کو اللہ کا کلام سمجھے. تو اس لیے لوگ مانتے ہیں, اگرچہ کہ وہ آج کے زمانے میں بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, اور بلکہ اتنی ایبسرڈ ہیں کہ کوئی کسی سے یہ بات کہے, وہ بھی قرآن میں ہے, اگر کوئی بتایا تو کوئی ہنسے گا. جی برطانوی صاحب, آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ بالکل آپ سوچئے میں تو اس حد تک کتنی ایبسرڈ بات ہے, کس قدر نامعقول فضول بات ہے, لیکن اب ظاہر بات ہے ایسی نامعقولیات قرآن میں آپ کو ملیں گی, جی جا بجا ملیں گی. جی ہاں, بلکہ میں اس حد تک کہوں گا سچولا صاحب کہ اس زمانے میں بھی وہ بہت نامعقول باتیں تھیں. آپ آیت 65 سورہ البقرہ سے لے کے 73 تک پڑھیے, تو ان آیتوں کا اس زمانے میں کیا ریلیونس تھا. وہ جو سٹوری ہے انسان کو بند بنانے کی, پھر دھمکی دے کے گائے کٹوانے کی, پھر گائے کا ٹکڑا پھینک کے مار کے قتل کیے ہوئے آدمی کو زندہ کرنے کی, اس زمانے میں بھی اس کی کوئی ریلیونس نہیں تھی. بالکل بالکل. جی ہاں, تو ایسی سینکڑوں سٹوریز ہیں قرآن میں جن کی اس زمانے میں بھی کوئی ریلیونس نہیں تھی اور کوئی ضرورت نہیں تھی, اس کے باوجود اس کو مقدس سمجھتا ہے مسلمان. تو ایک مزہ کا خیز بتا دیا گیا. جی ہاں بالکل صحیح ہے. ایک اتنی جو ہے نامعقول باتیں جس کتاب میں بھری پڑی ہوں, اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ کسی خالق کائنات کا کلام ہے, تو اب کیا کیا جائے. سچ والا جی,
جی جی وہ جناب آیت کیسے شاید ہیں 50 اچھا ہو سکتا جی، آپ کی آواز سن جی کے جی اچھا لگا. وہ آیت شاید جی 58 کی 2 ہے سر. ہاں ہاں نہیں شاید جی سوری جی ٹھیک ہے نکال. یہاں مجھے جو ہے وہ شاید آیت یا تو مجادلہ ہے جی آیت زہار جی یہاں یہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. جی ہاں یہ بات جو ہے اس میں کہی گئی ہے کہ اس کے بعد والی آیت نکالیے. جی سر. اچھا اس کے بعد پھر یہ کہا گیا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جو تم میں سے جو کوئی اپنی عورت کو یہ کہے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے تو وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی مطلب اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کرے، ایک غلام کو آزاد کرے. اچھا آیت نمبر 4 پہ آئیے. سچ والا جی لیکن ایسا اچھا ہو بھی سکتا، کوئی شخص ایسا کہہ سکتا کہ میری ماں کی جیسی ناک ہے، چہرہ ہے، بال ہے، اپنی بیٹی کو کہہ سکتا، اپنی بیوی کو کہہ سکتا. اس میں اتنی کیا سیریس بات ہو گئی کہ اب آپ کو کفارہ دینا پڑے گا؟ آپ نے کہہ دیا، بس منہ سے لفظ ادا کر دیے. اور وہ کتنی نامعقول بات کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے. ایک عجیب یعنی مطلب وہ اب کیا کون کیا جائے، کہتا ہے قرآن ایسا میں آ یار؟ گئی کون بات. کہتا؟ اچھا اس کے بعد پھر آیت نمبر 4 میں دیکھیے کیا کہا گیا. آیت نمبر 4 میں کتنی عجیب بات کہی جا رہی ہے. اچھا ایک غلام کو آزاد کرنا. اچھا غلام نہیں ملا تو کیا کرنا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب دیکھیں کہ اگر کسی کو غلام نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو 2 مہینے کے کنٹینیوس جو ہے روزے رکھنا ہے. 2 مہینے کا کنٹینیو. اچھا یہاں پر متتابعین میں جو ہے جو اس کے معنی جو ہے لیے گئے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص نے اگر مان لو 50 دن کے روزے کنٹینیو رکھے اور اس کے بعد کسی وجہ سے وہ 51واں روزہ نہیں رکھ سکا، بیچ میں گیپ آ گیا، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو پھر نئے سرے سے جو ہے 60 دن کے روزے رکھنا ہے. اچھا اب یہ جو ہے پھر وہ 60 دن کے کنٹینیوس روزے نہ رکھ سکے تو اب اس کے بعد تیسرا جو ہے جو آپشن دیا جا رہا ہے اس کفارہ کا، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو کیا کرے کہ 60 مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ کیوں کھلائے؟ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی جو ہے باؤنڈریز ہیں، اس کے آگے تم کو نہیں جانا ہے. اور جو کوئی اس کے باؤنڈریز کو کراس کرے گا دراصل وہ کافر ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا مولانا مودودی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے یعنی لگاتار روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. کیا بات ہے یہ؟ دونوں ایک دوسرے اور کو جو ہاتھ اس لگائیں؟ پر بھی قادر نہ ہو اور جو اتنی سخت بھی نہ رکھے تو وہ 60 یہ مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی صرف یہ کہہ دینے پر کہ جو ہے تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے. اب باقاعدہ قرآن نے یعنی خالق کائنات نے 1 2 نہیں 3 آیتیں اس پوائنٹس پر مطلب اس موضوع پر نازل کی ہیں جو کہ فضول بات انتہائی پر. ایبسرڈ ہے، فضول ہے، لا یعنی ہے. اور جبکہ آج کوئی قرآن میں بولتا بے بھی نہیں. شمار ایسی باتیں ہیں جو اتنی اہم ہیں، اتنی امپورٹنٹ ہے، قرآن اس سے خالی پڑا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی ہاں جن نماز تک باتوں کا کو قرآن میں ہونا چاہیے قرآن اس سے خالی پڑا ہے. ایک فضول باتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے. سوچئے جی قرآن فضول باتوں سے بھرا پڑا ہے.
جی سچ والا صاحب، جس چیز کو مسلمان فرض سمجھتے ہیں، پانچوں پابندی سے پڑھتے ہیں، اس تک کا واضح طور پہ کہیں ذکر نہیں. اب بتائیے آپ. جی ہاں، نہیں اب دیکھیے قرآن میں اگر آپ پوچھیں کہ بھئی مسلمان جو ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہوتی ہے، نماز پڑھنا کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کے اذکار کیا ہیں، کون کون سے ٹائم پر پڑھنی ہے، قرآن ان تمام باتوں سے خالی پڑھا ہے. اچھا، اور تو اور روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، اس سے قرآن خالی پڑھا ہے. حج اسے کہا جاتا ہے، حج کیسے کرنا ہے، کیسے شروع کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے، کیا کیا اس میں قرآن اس سے خالی پڑھا ہے. قربانی سے قرآن خالی پڑھا ہے. جسے حجاب کہتے ہیں قرآن اس سے خالی پڑھا ہے. اذان سے قرآن خالی پڑھا ہے. سچ والا جی جو مجھے بات اسٹرائک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر گاڈ نے یا اللہ نے ایک بک بھیجی ہے تو یہ جو تینوں سلوشنز ہیں یہ تو ساری زندگی تک چلنے چاہیے نا. تو غلام تو اب ہوتے نہیں، تو ایک تو آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ایک سلوشن، تو اب 2 سلوشن بس رہ گئے. تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے. سچ والا جی میرا دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ آدمی 4 شادیاں کرتے ہیں، اور پروفٹ کے لیے ایسی کوئی آیت ہے کہ پروفٹ پہ کوئی وہ جتنی چاہے مرضی شادی کرے، ایسی کوئی آیت ہے؟ ہاں یہ بات ہے کہ قرآن جو مرضی کریں. ہاں یہ بات ہے کہ آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 پہ جاتے ہیں تو وہاں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پروفٹ کے لیے کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ تو اپنی جو ہے ممیری بہنوں سے، چچیری بہنوں سے، پھپیری بہنوں سے، خلیری بہنوں سے، تائری بہنوں سے، سب سے جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. اور ایسی عورت جو ہے اس کو وہ اپنے آپ کو جو ہے پروفٹ کے لیے گفٹ کر دے، اس سے بھی جو ہے وہ سیکس کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اور اس کو جو ہے اللہ نے لونڈیاں جو ہے جو دی ہیں اس سے بھی کر سکتا ہے. اور وہ تمام بیویاں جن کا اجر، یا پھر جو ہے اردو میں ہم اس کو اجرت بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے اجر کا لفظ آیا ہے، اسی کی جمع اجور ہے، لیکن ہم اس کے معنی اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اجرت یعنی قیمت. یعنی ہر وہ یعنی مطلب پروفٹ اگر جو ہے ان عورتوں کی قیمت، اس کی مزدوری اگر جو ہے جو ادا کر دیا، جس کو ہم جو ہے مہر کہتے ہیں، تو وہ عورتیں بھی اس کے لیے حلال ہیں. اور تمام لونڈیاں جسے جو اللہ نے اس کو دے دی ہیں وار بوٹی کے طور پر، وہ بھی حلال ہیں. اور جو ہے ہر طرح کی بہنیں جتنی بھی جو ہے کزن سسٹرز ہیں وہ ساری اس کے لیے حلال ہیں. اچھا آگے جا کر تیسرے مطلب آیت نمبر 52 میں یہ کہا جا رہا ہے، وہاں پر کنٹرول یا جو ہے لگام لگائی جا رہی ہے پروفٹ پر. ارے یار تو کتنی کرے گا، تو اب جو ہے ریڈ زون میں آ گیا ہے، اب تو رک جا، لوگوں کی جو ہے نوٹس میں آ گئی تیری جو ہے اس طرح کی حرکتیں. تو قرآن جو ہے وہاں پر قدغن لگاتے ہوئے، وہاں جو ہے لگام کستے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اب تم جو آ گئی تمہارے پاس جتنی عورتیں بس ہیں یہاں پر رک جاؤ. اب اس کے بعد کوئی اور نئی عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ اس نئی عورت کا حسن، اس کی بیوٹی بھی اگر تم کو پسند آ جائے تب بھی تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. تو اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ پروفٹ کے لیے کوئی لمٹ نہیں تھی، ان لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور سچ والا جی ایک تیسرا کوشچن آپ سے ہے کہ جب لوگ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو مسلمان ہیں وہ سب سپارے اور قرآن پڑھتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے. تو قرآن میں اس کا کوئی ہے ذکر ایسا کہ اس طرح کرنے سے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے؟ نہیں، قرآن میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. یہ اصل میں یہ مسلمانوں کا یا پھر ان کے ملاؤں کا عقیدہ ہے، جو یہ بات ان کے دماغوں میں ڈالی گئی ہے کہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے تو ایک شخص کی فوتگی ہو گئی ہے، اگر وہ مر گیا ہے، کوئی بھی انسان مرد یا عورت، تو اب اس کے جو ہے اس کے نام پر یعنی ثواب کو پہنچاتے ہوئے اس نیت کے ساتھ اگر کوئی شخص قرآن پڑھے تو اس کا ثواب، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، یعنی ثواب کا پہنچانا. یہ عقیدہ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن قرآن کی باہر والی کتابوں سے کہیں نہ کہیں اس کا اشارہ ملتا ہے. تو اس وجہ سے مسلمان یہ اس عقیدے پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سچ والا لیکن جی. یہ بات قرآن میں نہیں ہے. جی میں بہت بس یہ شکریہ میری بتانا بہن. چاہوں گی کہ میری جو امی ہیں وہ بہت زیادہ
جس طرح ہو جاتے ہیں جب آپ ایلڈرلی ہوتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ بیچاری بڑی فریجائل سی ہیں، ان کی آسٹیوپروسس ہو گئی ہے تو بونز بھی اتنی ہیں، ان سے چلا جاتا نہیں ہے صحیح، لیکن بار بار ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ جاتی ہیں وضو کرتی ہیں، ان کو پاؤں میں فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے، ان کو اتنا سمجھاتے ہیں کہ آپ وضو نہ کریں، مطلب مسح کر لیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ وہ ناپاک ہیں، تو وہ بار بار جاتی ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے وہ کسی دن سلپ ہو جائیں گی، گر جائیں گی، مطلب سارا دن ان کا یہی اور ان کو اب یہ بھی ہو گیا کہ میں ہر وقت باوضو رہوں، کسی بھی وقت میری جان جا سکتی ہے. تو اس طرح سے آئی فیل سو مچ لائک مجھے اتنا ترس آتا ہے، پھر کبھی غصہ آتا ہے کہ کیا ہے. ان کو بار بار میں بتاتی ہوں کہ آپ کے پاؤں میں فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے، پاؤں کو گیلا مت کریں، کیونکہ وہ سردی انہیں بہت لگتی ہے، پھر وہ ساکس پہنتی ہیں. تو ایک عجیب، اب اس عمر میں یہ بھی نہیں کہ ان کو بتائیں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی جسٹس نہیں ہے ان کے ساتھ، فیئر نہیں ہے ان کو بتانا، کیونکہ آخری عمر میں تو آپ کو یہی سہارا لگتا ہے کہ اللہ ہے، اور اگر آپ نے ساری زندگی اس طرح گزاری ہو تو یہ مطلب میں یہی شیئر کرنا چاہتی تھی کہ مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کے، لیکن وہ بیچاری وکٹم ہے اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. تو مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ اسی جو ایلڈرلی ہوتے ہیں وہ جی اسی. ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں میری بہن، بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. یہی تو دیکھیں، یہ مذہب کا یا دین کا یہی پرابلم ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی جو ہے اپنے طور پر خدا کو یاد کر لیتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھئی، یہ اس کا اپنا ذاتی جو ہے جو بھی عمل ہے اس کی اپنی پرسنل چوائس ہے، مگر یہی پرابلم ہے نا، جب آدمی اس طرح کی عقیدوں ایسی سوچ کو لے کر بڑا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ سوچ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. تو اب جس طرح سے آپ کی ممی کی آپ جو بات بتا رہی ہیں، وہ واقعی بڑی جو ہے تشویش، مطلب بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، بہت افسوس بھی ہوتا ہے. جس طرح سے آپ بھی بڑی دکھی ہیں ان کو لے کر، مگر کیا کیا جائے، اس عمر میں جو ہے ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے زندگی بھر کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ میں جو کر رہی ہوں یہ عقیدہ واقعی اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے بھی یا نہیں، خود قرآن میں ان باتوں کا ذکر ہے بھی یا نہیں، قرآن ان باتوں کو انڈورس کر رہا ہے یا نہیں. کم سے کم اتنا بھی جو ہے انہوں نے کوشش نہیں کی. یہی تو پرابلم ہے نا. تو اب کیا کیا جائے. بہرحال آپ بڑا اچھا لگا بہن، آپ آئیں اور اپنی باتیں ہم سے شیئر کی. آپ آگے بھی آتے رہیے تو بہت سے جی لوگوں کو تھینک یو سو فائدہ مچ. ہوگا. آپ فیمیل وائس آنی چاہیے اور جی جو ہے اس طرح کی ایک آواز اٹھنی چاہیے آپ کی اپنی جو ہے مسلم خواتین سے، کہ ہر چیز میں وہ جو ہے وہ کریٹیکلی اینالائز کریں، دیکھیں کہ جو ہے دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. اگر کوئی بات آپ کی عقل کو اپیل کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. جو بات عقل کو اپیل نہیں کرتی وہاں پر آپ کو کویشچن کرنا چاہیے، کویشچن کرنا مدیحہ جی، چاہیے. جی مدیحہ جی اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا آپ کو؟ جی دکھائی دے رہا ہے. ہاں، آپ اس پہ کانٹیکٹ کیجئے، جب بھی سچ والا جی لائیو رہیں گے ہم آپ کو لنک کا ایڈوانس میں دے دیا کریں گے. اچھا جی، تھینک یو. ہاں، اس پہ اور مدیحہ بول کے آپ میسج ڈال سچولا جی، دیجئے. خواتین کو بہت کنونس کرنا مشکل ہے، وہ اتنی زیادہ برین واشڈ ہیں، اور دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. جس طرح میں پچھلے دنوں میں یہاں مطلب فارن کنٹری میں ہوں، تو ایک خاتون سے میری مطلب بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ماشاء اللہ ہم اپنے بیٹے کو میں نے سکھایا کہ لوور یور گیز، تو اس کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو نہیں دیکھتا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ویسٹ میں تو کوئی بھی آدمی عورتوں کو نہیں دیکھتے، تو ان کو تو نہیں یہ سکھایا گیا کہ لوور یور گیز، لیکن وہ پھر بھی نہیں دیکھتے ہیں. لیکن پاکستان میں اور انڈیا میں یا جہاں بھی ہے، وہاں تو ہر آدمی عورتوں کو دیکھتا ہے، میجورٹی آدمی مسلمان، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوور یور گیز. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، ماحول کا ہے اور کلچر کا تعلق ہے. تو یہ اتنی سمپل سی بات بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے. اور اس کے نہیں، بعد یہاں پر ایک بات اور جو ہے میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو 1000 بار یہ کہہ لے کہ لوور یور گیز، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کا دل واقعی اگر دل دیکھ رہا ہے اور آنکھیں اس کی نگاہیں نیچی ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. وہ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا، لیکن دل جو ہے وہ دیکھ رہا ہے.
تو اس سے کوئی جو ہے آپ کو کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلے گا، بلکہ اس سے معاملہ اور بگڑ جائے گا. کیونکہ دیکھیں کہ کسی جو ہے کسی کو دیکھنا یہ ایک خاص موقع پر ایک خاص جو ہے عمر میں ایک نیچر ہوتا ہے. آپ ان پر اس طرح سے قدغن نہیں لگا سکتی. اس طرح سے جو ہے لگام لگانا ایک دوسری طرف جو ہے بات کو لے کے چلے جاتا ہے. اتنا کنٹرول جو ہے جو اوور ہو جاتا ہے، اگر کنٹرول کریں گے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. دیکھیں یہ مطلب نگاہوں کو نیچی کیوں رکھنا ہے، اس بات کو سمجھا دیں، بس اتنا کافی ہے. بار بار یہ کہنا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یہ ایک جو ہے ان نیچرل معاملہ ہے. ان نیچرل، آپ سمجھ رہے میری بات جی سمجھ رہے ہیں؟ جی اور ہاں، یہ ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرو بولنا کتنا برا لگتا ہو سننے کہنے کو بھی. لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ایک عجیب سی بات ہے، عجیب سا حکم ہے، انداز بھی عجیب سا ہے، کیا کیا جائے. جی تو چلیں محترمہ، آپ آئیں، بڑا اچھا لگا. آپ آگے بھی آتے رہیے، ٹھیک ہے جی بالکل. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ آپ کا، All right. بہت شکریہ. بس.